اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہماری اسمارٹ اردو کی 5ویں کی کتاب ہے اور آج ہم اس میں جانیں گے ایک نئے کام کے بارے میں جو آپ کو میں سمجھاتی ہوں۔ یہ آپ کا چیپٹر ہے بات ہے سمجھ کی، جو آپ نے پڑھا یہ پورا سبق، اور آپ نے اس میں دو دوستوں کی کہانی کے بارے میں جانا۔ آج میں آپ کو اس سبق کے سوال جواب، جو مشق کے سوال جواب دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گی، بتاؤں گی، یعنی کہ اس سبق میں جو سوال جواب دیے گئے ہیں وہ آپ آج اپنی کاپی میں کریں گے۔ یہ کام کرنے سے پہلے بیٹا آپ کو میں بتا دوں، سب سے پہلے آپ نے اپنا ٹائٹل پیج بنانا ہے بات ہے سمجھ کی۔ اس کے بعد میں آپ کو اردو کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی اس سبق میں وہ آپ کریں گے۔ میں نے آپ کو اس سبق کی بلند خوانی یعنی کہ ریڈنگ کرنے کے لیے دی تھی اور مشکل الفاظ کو انڈر لائن کرنے کے لیے یعنی کہ خط کشید کرنے کے لیے کہا تھا۔ مشکل الفاظ کے بعد آپ لوگ اس سبق کے سوال جواب کریں گے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے سوال جواب کس طرح کرنا ہے کاپی میں۔ یہ جس دن آپ کام اپنا کریں گے، جس دن آپ کو ملے گا یہ کام ہوم ورک کے طور پر، تو یہ آپ کریں گے یا کلاس ورک کے طور پہ اس دن کی آپ اس میں تاریخ ڈالیں گے۔ اس لیے میں نے تاریخ نہیں لکھی، آپ اپنے کام کے حساب سے، اپنے دن کے حساب سے تاریخ لکھیں گے۔ عنوان ہے سوال جواب، سبق اس کا بات ہے سمجھ کی، اس لیے میں نے لکھ دیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، خالد اور زاہد کیسے دوست تھے اور ان کی والدین نے ان کی پرورش کیسے کی تھی؟ جیسا کہ ہم نے سبق پڑھا تھا دو دوستوں کا، خالد اور زاہد کا، اس کا جواب ہے خالد اور زاہد دونوں بہت اچھے دوست تھے اور ان کے والدین نے ان کی بہترین انداز سے پرورش کی تھی، یعنی کہ زندگی کی ہر آسائش ان کو مہیا تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، خالد اور زاہد کے مزاج کیسے تھے؟ ہم نے سبق میں پڑھا تھا دونوں دوست بہت اچھے دوست تھے لیکن دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا، اس لیے اس کا جواب ہے خالد کے انداز گفتگو میں شائستگی اور نرمی تھی جبکہ زاہد کے مزاج میں سختی اور غیر ضروری بے ساختہ پن تھا، یعنی کہ خالد کی جو انداز گفتگو تھا وہ بہت اچھا تھا، وہ سب سے بہت اچھے سے احترام سے بات کرتا تھا، نرمی تھی، جبکہ اس کے برعکس زاہد کا مزاج تھوڑا سا سختی والا اور چڑچڑا پن تھا۔ تیسرا سوال ہے، زاہد میں کس چیز کی کمی تھی؟ اس کا جواب ہے زاہد میں برداشت کی کمی تھی۔ جیسے کہ ہمیں کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ زاہد کو بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، وہ چڑچڑانے لگتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ سامنے والا صرف اس کی بات سنے، اس کی بات جانے اور اپنی مرضی کو وہ دوسروں پر تھوپتا رہتا تھا، لیکن دراصل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بھی بات کا احترام رکھنا چاہیے، اس کی بات بھی سننی چاہیے، اس کی رائے ہمیں اسے رائے دینے کا پورا حق دینا چاہیے۔ یہ دوسرے صفحے پر آتے ہیں ہم۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی کس چیز میں ہے؟ یعنی کہ اس میں پوچھا گیا ہے کوئی بھی کھلاڑی جب کوئی کھیل کھیل رہا ہو تو اس کی بڑائی کس چیز میں ہے؟ تو اس سبق میں بتایا ہے استاد صاحب جب بچوں کی لڑائی ختم کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا امپائر کا فیصلہ ماننا ہی کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی ہے، یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ امپائر کا فیصلہ مانے اور کھلے دل سے ہار اور جیت کو تسلیم کرے، تو اس چیز میں اس کھلاڑی کی بڑائی ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ دیکھ لیجئے سوال جواب، میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں کہ کسی بچے کے سمجھ میں نہ آیا ہو یا اس نے نہیں سمجھ سکا ہو کہ کیا لفظ لکھا ہے، تو اس کے لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں۔ خالد اور زاہد کیسے دوست تھے اور ان کی والدین نے ان کی پرورش کیسے کی تھی؟ خالد اور زاہد دونوں اچھے دوست تھے اور ان کے والدین نے ان کی بہترین انداز سے پرورش کی تھی۔ خالد اور زاہد کے مزاج کیسے تھے؟ خالد کے انداز گفتگو میں شائستگی اور نرمی تھی جبکہ زاہد کے مزاج میں سختی اور غیر ضروری بے ساختہ پن تھا۔ زاہد میں کس چیز کی کمی تھی؟ زاہد میں برداشت کی کمی تھی، یعنی کہ اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا تھا، برداشت وہ نہیں کر پاتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی کس چیز میں ہے؟ اس کا جواب ہے سوال نمبر 4 کا امپائر کا فیصلہ ماننا ہی کسی بھی کھلاڑی کی بڑائی ہے، یعنی کہ جب بھی ہم کوئی بھی کھیل کھیل رہے ہوں تو اس میں امپائر کا فیصلہ ماننا اور کھلاڑیوں کی رائے کا احترام کرنا ہی ایک اچھے کھلاڑی کی نشانی ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ یہ بیٹا آپ کے سوال جواب ہیں جو کہ آپ نے
کاپی میں اپنے اتارنا ہے اور اسی طرح صاف ستھری رائٹنگ میں لکھنا ہے آپ کو میں نے تمام بچوں کو کلاس 5 میں پینسل سے ہی کام کرنے کا کہا ہے. آپ تمام بچے پینسل سے اپنا کام اتاریں گے. سوال اتارنے کے لیے بلو پینسل، کلر پینسل یوز کر سکتے ہیں اور جواب پینسل سے اچھی شارپ نوک سے آپ اپنا کام کریں گے. ابھی ہم نے مشق کے سوالات کرے جو آپ کو میں نے بتائے کہ مشق کے سوالات کس طرح آپ کو کرنا ہے، کہ آپ نے یہ سوالات اپنی کاپی میں اتارنا ہے اور اس کو اچھے سے طریقے سے کرنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کتاب میں موجود سوال جواب کے بعد بیٹا معروضی سوالات قواعد میں آپ کے پاس دیا گیا ہے. سوال نمبر 3، سابقے سے ایسے لفظ ڈھونڈ کر لکھیے، سبق سے ایسے لفظ ڈھونڈ کر لکھیے جن کے ساتھ سابقہ استعمال ہوا ہو. سابقہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتانا چاہوں گی. سابقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں کسی لفظ کے پہلے حرف لگائیں، یعنی کہ کوئی بھی حرف سے پہلے اگر کوئی لفظ ایسا لگا ہوا ہے نا کی صورت میں، بد کی صورت میں، تو وہ سابقہ کہلاتا ہے. پہلے میں اس کو اس طرح اور بتاتی ہوں. اس کے معنی میں کچھ اضافہ، یعنی کہ جب بھی کوئی ایسا لفظ ہو جس کے شروع میں کوئی حرف لگا ہو تو اس کے معنی میں کچھ اضافہ یا تبدیلی پیدا ہو جائے. جیسے واقف ایک لفظ ہے، اگر ہم اس سے پہلے نا لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا ناواقف. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مناسب ایک لفظ ہے، لیکن اگر اس کے آگے ہم نا لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا نامناسب، ایک نئے لفظ میں تبدیل ہو جائے گا. ناواقف میں اصل لفظ واقف ہے اور نا چونکہ اصل لفظ سے پہلے لگایا گیا ہے اس لیے یہ سابقہ کہلاتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی اصل لفظ سے پہلے اگر کوئی ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے اور ایک نیا الفاظ بنا دیں گے تو وہ جو ہم نے الفاظ کا اضافہ کیا ہے وہ سابقہ کہلاتا ہے. آپ کی کتاب میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے بد مزاج، ٹھیک ہے. اب آپ کو اس سے دیکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے آپ نے بد کے ہی آپ نا کے بھی جملے بنا سکتے ہیں اور آپ نے آگے جملے بنانا ہے. جیسے کہ میں نے بنایا ہے بد مزاج الگ لفظ ایک ورڈ ہے اور اس کے آگے بد کا اضافہ کر دیا تو ایک نیا لفظ بن گیا ہے بد مزاج. بد اس کا سابقہ ہے. اس کے بعد بنایا ہے میں نے بد اخلاق ایک لفظ ہوتا ہے، آگے ہم نے بد کا اضافہ کر دیا تو بد اس کا سابقہ ہے بد اخلاق. تمیز ایک لفظ ہے، تمیز کے آگے اگر ہم بد کا اضافہ کر دیں گے بد اس کا سابقہ ہے اور ہو جائے گا یہ بد تمیز. ذائقہ ایک لفظ ہے، اس کے آگے بد کا اضافہ کر دیں گے تو ہو جائے گا بد ذائقہ. مناسب ایک لفظ ہے لیکن اگر ہم اس میں نا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا نامناسب. یہ آپ کو میں نے سابقہ کے بارے میں بتا دیا، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا لیکن اس دفعہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ کام آپ کے لیے نیا ہے جو آپ کلاس 5 میں کر رہے ہیں تو آپ کو سابقہ کے بارے میں پوری معلومات ہونا چاہیے. کوئی بھی ایسا لفظ جو اصل حرف ہو لیکن اس لفظ کے آگے اگر ہم کسی لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ اس کا سابقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ناکام، نامکمل، ٹھیک ہے. یہ ایسے لفظ ہیں جو نا لگا دیا وہ اس کا سابقہ ہے. نامکمل میں نا لگا دیں گے تو وہ اس کا سابقہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل واحد کی جمع لکھیں. یہ آپ کے پاس میں آپ کو بھیج چکی ہوں کام، امید کرتی ہوں کہ یہ کام آپ کتاب میں مکمل کر چکے ہوں گے. واحد کی جمع بنانا ہے جیسے کہ علاقہ سے علاقے، عادت سے عادات، مشکل سے مشکلات، خیال سے خیالات، حق سے حقوق، موقع سے مواقع. یہ ان کے واحد کو جمع میں آپ نے تبدیل کیا ہے. اسی طرح سوال نمبر 5 آپ کی کتاب میں موجود ہے جو آپ کو کس طرح بتایا گیا ہے کہ آپ نے دیے گئے الفاظ کو درست مترادف سے ملانا ہے. جیسے ہے خوبصورت کا مترادف ہے حسین. دوست کا مترادف ہوتا ہے ساتھی. آپ نے اسی طرح پینسل سے اس کو میچ کرنا ہے صاف ستھرا اسکیل کی مدد سے. اصول کا مترادف ہوتا ہے ضابطے. والدین اچھے کا مترادف ہوتا ہے پیارے. یہ ان کے ایک ہی معنی والے الفاظ ہیں. مترادف کا مطلب ایک ہی معنی والے الفاظ. والدین ماں باپ. ٹھیک درست، جیسے ہم کہتے ہیں یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام درست ہے. چپ خاموش. لطف مزہ. یہ کچھ الفاظ تھے جن کے مترادف سامنے دیے گئے تھے اور ان الفاظ کو ان کے مترادفات سے ملایا گیا ہے تو یہ کام آپ کا کتاب میں ہی مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 6
دو دوستوں کے درمیان کھیلوں کی اہمیت پر مکالمہ لکھیں، یہ رہ جائے گا، اور سبق کا خلاصہ لکھے رہ جائے گا۔ انشاءاللہ یہ کام ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے، یا پھر میں آپ کو اس کو اگلی اپنی لائیو کلاس میں بتاؤں گی۔ اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔